اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اصبح لا يهتم بأمور المسلمین فلیس منهم ومن يسمع رجلا ينادي يا للمسلمین فلم يجبه فلیس بمسلم۔ رمضان کریم، رمضان المبارک، شہر اللہ اپنے اختتامی ایام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان میں ایک بہت ہی اہم دن جمعۃ المبارکہ ہے۔ یہ دن اس رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اس دن کو بہت ہی اہم مناسبت کہ جو واقعاً ایک سیاسی اور اجتماعی عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، وہ یوم القدس اور روز قدس ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن عالم اسلام بلکہ تمام دنیا کے مظلومین کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، ان کی حمایت میں آواز اٹھائی جاتی ہے اور ظالمین جہان کے خلاف مذمت کے طور پر آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اس دن کو روز قدس سے موسوم کیا گیا ہے۔ روز قدس خود ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے۔ یہ قدس فلسطین کا ایک شہر ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قدس کی تاریخ بہت ہی مظلومانہ تاریخ ہے، یعنی یہاں کے جو مقامی مسلمان تھے ان پر تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ظلم و ستم کیے گئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو عباسی دور کے بعد، عباسی خلفاء ان کے زمانے کے بعد صلیبیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، کیونکہ عباسی دور تک یہ بیت المقدس القدس یہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ اس میں القدس میں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے۔ اس کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عباسی دور تک مسلمانوں کے پاس تھا اور بعد میں پھر صلیبیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، القدس پہ حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہ 492 ہجری یعنی 1099 عیسوی کو صلیبیوں نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر کے پورے یروشلم میں اپنی مسیحی حکومت قائم کر دی۔ یہ قبضہ کرنے کے بعد وہ یہاں تک رکے نہیں، بلکہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ انہوں نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں لائی۔ مسجد اقصیٰ کے اندر رہنے کے لیے کمرے بنا لیے۔ اس میں انہوں نے اس کو معبد سلیمانی کا نام دے دیا اور مسجد اقصیٰ کے اندر، مسجد اقصیٰ کے باہر گرجا گھر بنا لیا۔ انہوں نے یہ اپنی مسیحی حکومت میں یہ کام انجام دیے۔ پھر اس کے بعد جب عیسائیوں کا اس پہ پورا قبضہ ہو گیا، مسیحی حکومت قائم ہو گئی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی یہ ایک مسلمان سپہ سالار یہ اٹھا اور اس نے ان صلیبیوں کے خلاف جنگیں کرنا شروع کی۔ اس نے آزادی قدس کا نعرہ لگایا اور پھر اس تحریک کے ساتھ، اس کاوش کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ اس نے ان صلیبیوں سے جنگیں شروع کر دی۔ اس نے تقریباً 16 کے قریب صلیبیوں سے جنگیں کی، تو آخر کار اس نے صلیبیوں سے مقابلہ کیا، جنگ کی اور بیت المقدس کو ان عیسائیوں سے آزاد کروا لیا، ان صلیبیوں سے آزاد کروا لیا۔ یہ 1187
عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو ان عیسائیوں سے صلیبیوں سے آزاد کروایا تھا۔ تو آزاد کروانے کے بعد پھر چونکہ مسیحی حکومت نے اپنے دور میں بیت المقدس جو کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول شمار ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کا نقشہ بدل دیا تھا، اس میں بہت ساری تبدیلیاں لائی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب دوبارہ بازیابی کروا لی، قبضہ ہٹوا لیا اور مسلمانوں کے اختیار میں یہ بیت المقدس آ گیا، مسجد اقصی آ گیا، تو پھر انہوں نے دوبارہ سے اس میں جو مسیحیوں کے نشانات تھے ان سے بیت المقدس مسجد اقصی کو پاک کیا، اور اس طرح سے پھر تقریباً 761 برس تک مسلمانوں کی وہاں پہ مسلسل سلطنت قائم رہی بیت المقدس میں، فلسطین میں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ جاری تھا کہ اچانک جنگ عظیم جب ہوئی 1917 میں، تو انگریزوں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد یہودیوں کو اجازت دے دی کہ آپ یہاں پر آ کے اپنی زندگی بسر کریں، اپنے مکانات یہاں پر بنائیں، اپنی رہائش کریں۔ تو یہودی یہاں پہ منتقل ہونا شروع ہو گئے، انگریزوں نے اجازت دے دی۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو مسلمانوں نے اس پہ اعتراض کیا، وہاں کے فلسطینیوں نے، تو یہاں پر ایک جنگ چھڑ گئی، اسے عرب اسرائیل جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ جب چھڑ گئی تو اس جنگ کے بعد ان اسرائیلیوں نے، ان غاصبوں نے پورے فلسطین کے 78% حصے پر قبضہ کر لیا۔ اچانک یہ یہودی آئے، یہ مسلمانوں کا علاقہ، یہ فلسطین، مسلمانوں کی سلطنت، انہوں نے اس پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے مسلمانوں کے، اسرائیلیوں نے فلسطینی مسلمانوں کی جائیدادیں چھیننا شروع کر دی، ان کو کیمپوں میں منحصر کر دیا، ان کی بہت مسلمانوں کی ابتر صورتحال ہو رہی تھی۔ اتنے میں اقوام متحدہ میں اجلاس ہوا 1947 میں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اجلاس ہوا۔ اس میں یہودیوں اور نصارہ نے، عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر سازش کی، اور سازش کے نتیجے میں وہاں پہ یہ فیصلہ طے پایا کہ فلسطین کو عرب اور اسرائیلیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، یہ سرزمین فلسطینیوں کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور ان پر حملہ ہو گیا ہے، ان پر قبضہ ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس سے نجات دی جائے، تو اس سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس زمین کو ان دونوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جس طرح سے اگر کوئی اپنے گھر میں رہ رہا ہو، کوئی چودھری آ کر اس پر قبضہ کر لے، اب یہ غریب آدمی آواز اٹھاتا ہے، حکومت کو کہتا ہے کہ آپ ہمیں ان سے چھٹکارا دلائیں۔ حکومت آگے سے یہ فیصلہ کر دے کہ ٹھیک ہے، اس گھر کو تم میں اور اس چودھری میں تقسیم کر دیں، 2 برابر حصے اس میں تقسیم کر دیں، کچھ حصے میں آپ رہ لو، کچھ حصے میں یہ رہ لیں۔ تو یہ تو تقسیم بندی نہ ہوئی، یہ تو ظلم ہے سراسر، چونکہ یہ سرزمین فلسطینی کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، اس پر یہودی کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ لہذا اس سازش کے تحت یہ ایک ناجائز فیصلہ کیا گیا، اور اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے پھر 1948 میں باقاعدہ طور پر فلسطین پر اسرائیلی سلطنت قائم ہو گئی۔ یہ سلطنت یہودیوں کی سلطنت، اس میں یہودی مفادات کو مد نظر رکھا گیا، اور اس میں فلسطینیوں پر ظلم کی کنی کی گئی کہ یہاں سے فلسطینیوں پر، مسلمان پر ظلم کیا جائے گا اور یہودی حکومت قائم کی جائے گی۔ اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور فلسطینی مسلمان اپنے دفاع میں آواز اٹھاتے رہے، یہاں تک کہ 1967
باقی جو فلسطین بچ گیا تھا ان کے قبضے سے، ان یہودیوں اسرائیلیوں نے اس فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا۔ لہذا 1967 میں پورے کے پورے فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ اب بھی آپ یہ دیکھیں، یہ اندازہ لگائیں کہ یہ سارا سلسلہ جاری ہے اور اس طرف سے مسلمانوں کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی، کوئی پکار نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک اس مسئلے کو عرب اور اسرائیل مسئلہ جانا جاتا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو ایک اور بتا دیں کہ 1969 میں 1967 میں یہ پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا تھا اسرائیل کا، اور 1969 میں ایک آسٹریلوی یہودی آتا ہے، وہ ڈینس مائیکل۔ یہ ڈینس مائیکل روحان یہ بیت المقدس میں آ کر، یہ کیونکہ یہودی تھا، متعصب یہودی تھا، اس نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی، مسجد اقصی کو آگ لگا دی، اور تقریباً 3 گھنٹے تک پوری مسجد اقصی آگ میں جلتی رہی، یہاں تک کہ اس کا جو مسجد اقصی کا قبلہ کی طرف جو حصہ تھا، ایک بڑا حصہ تھا، وہ اس آگ کی وجہ سے گر گیا، اور وہ محراب مسجد اور وہ ممبر کی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پر نصب کروایا تھا، اپنے قبضے کے بعد اس پر نصب کروایا تھا، وہ ممبر بھی جل گیا، محراب اور وہ پورا حصہ قبلہ کی طرف والا بیت المقدس کا مسجد اقصی کا وہ جل گیا۔ یہ یہودی تعصب تھا۔ ابھی یہاں پر یہ سلسلہ جاری تھا، انقلاب اسلامی تک اس مسئلے کو، اس جنگ کو عرب اسرائیل جنگ سمجھا جاتا تھا، عرب اسرائیل مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ انقلاب اسلامی کے بعد رہبر بت شکن امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو اس کی جڑوں سے دیکھا، اس کی بنیاد سے دیکھا۔ پھر امام نے، اس دور اندیش رہبر نے یہ اعلان کیا کہ یہ اب تک تو عرب اسرائیل مسئلہ سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ عرب اسرائیل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ لہذا تمام مسلمین کو اس کے مسئلے کے حل کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ اقدام کیا ہے؟ اقدام یہی ہے کہ آپ کے اندر جتنی استطاعت ہے، جتنی قوت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ان مظلومین کی حمایت میں آواز اٹھائیں، ان غاصبوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ لہذا امام خمینی نے اپنی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ روز جمعہ، رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع جو ہے، اس جمعے کو تمام مسلمان اس دن کو روز قدس کے نام پر منائیں، تمام مظلومین جہان کی مظلومیت کی حمایت کے لیے بنائیں، ظالموں کے اوپر مذمت کے طور پر اس دن کو منایا جائے۔ اس دن کو مقرر کر دیا گیا اسی مقصد کے لیے، اسی ہدف کے لیے۔ رہبر بت شکن نے اس کام کے لیے اس دن کو معین کیا، چونکہ رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ پورے رمضان مبارک شب قدر بھی گزار کر یہ انسان جب تقوی پاکیزگی کے ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو اس دن پھر جب یہ قوت ایمانی ایک عروج پر پہنچ جاتی ہے رمضان مبارک گزارنے کے بعد، تو رہبر نے، امام خمینی نے کہا کہ اسی دن کو، جمعے کے دن کو، اس مبارک دن کو آپ ان مظلومین کی حمایت کے لیے معین کر دیں۔ کیا کریں اس دن؟ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، جو آپ کے اختیار میں ہے اس اختیار کے مطابق ان مظلومین کے لیے حمایت کریں، جتنی حمایت ہو سکتی ہے اتنا کریں۔ کم از کم جو ہو، وہ کم سے کم کیا ہے؟ کم سے کم ان مظلومین کی حمایت یہ ہے کہ اس روز جمعہ، اس روز مقدس کو آپ اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے علاقے میں نکل کر
ان مظلومین کے لیے آواز اٹھائیں، ریلیاں نکالیں، اپنے علاقے میں ریلیاں نکالیں۔ ہر علاقے میں ریلیاں نکلتی ہیں، اگر نہیں نکلتی تو آپ خود ریلی نکالیں۔ جس طرح سے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ نے جب تبلیغ کا آغاز کیا، دعوت اسلام کا آغاز کیا، تو حضرت ابو ذر غفاری یہ جب آتے ہیں اور اسلام سے شرف یاب ہوتے ہیں، تو یہ ہجرت سے پہلے کا مکہ، یہ وہ متعصب مکہ، یہ وہ متشدد مکہ، اس مکہ مکرمہ میں حضرت ابو ذر آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر معلوم تھا، حضرت ابو ذر کو معلوم تھا کہ یہ مکہ کس طرح کا مکہ ہے، اگر میں یہاں پر کلمہ حق کو بلند کروں گا تو میرا کیا انجام ہوگا۔ یہ سارے مخالفین ہیں، یہ رسول اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں۔ معلوم تھا، اس سب کے باوجود خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس آ کر کلمہ حق بلند کرتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے لوگو سنو، لا الہ الا اللہ، معبود حقیقی صرف ایک ہے۔ کلمہ حق کو بلند کیا۔ اس زمانے میں، اس تنگ نظر زمانے میں حضرت ابو ذر نے یہ کلمہ حق بلند کیا۔ آج کے زمانے میں یہ تنگ نظری نہیں ہے، یہ مشکلات نہیں ہیں۔ حضرت ابو ذر کے زمانے میں مشکلات تھیں کہ یہ اہل مکہ تشدد کریں گے، یہ اہل مکہ کو رسول اللہ سے دشمنی ہے، یہ رسول اللہ کو پسند نہیں کرتے، لہذا یہ رسول اللہ کا نام لینے والے کو بھی پسند نہیں کریں گے۔ لہذا اس زمانے میں بھی حضرت ابو ذر نے کلمہ حق کو بلند کیا۔ آج کے زمانے میں یہ مشکلات نہیں ہیں۔ آج کے زمانے میں ہر مسلمان اپنا یہ دینی فریضہ سمجھتے ہوئے، ایک سیاسی عبادت، اجتماعی عبادت سمجھتے ہوئے اس عبادت کو انجام دے۔ کیا کم از کم یہ کرے، اپنے علاقے میں نکلے، ایک فلسطین کے نام پر جھنڈا اٹھا دے، ان کا نعرہ لگائے اور روڈ پر نکل آئے، سڑک پر نکل آئے اور آ کر ان مظلومین کی حمایت کا اعلان کرے جتنا ہو سکے۔ اگر 1000 فرد نہیں آتے تو نہ آئے، آپ اکیلے ہی نکل کر ان مظلومین کی حمایت کا اعلان کریں۔ لہذا جو شروع میں حدیث نبوی بیان کی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من اصبح لا يهتم بامور المسلمین فلیس منهم ومن يسمع رجلا ينادي یا للمسلمین ولم يجبه فلیس بمسلم۔ اس میں رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھتا ہے لیکن اس صبح کو، اس دن کو مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہیں کرتا، مسلمانوں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر کسی مسلمان کو ندا دی جاتی ہے کہ ہماری مدد کے لیے آؤ، اور وہ یہ ندا سن لیتا ہے لیکن اجابت نہیں کرتا، مدد کو نہیں پہنچتا، تو پھر فلیس بمسلم۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ لہذا ہمیں رسول اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اور رہبر گلشکن امام خمینی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس روز قدس کو، اس روز جمعہ کو ان مظلومین کی حمایت کے لیے آواز اٹھانا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اس روز قدس کو ان مظلومین کے نام سے، لہذا جتنا ہو سکے ان مظلومین کی حمایت کو اپنا منشور قرار دیتے ہوئے، ظالمین کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اس دن کو نکلیں اور ان مظلومین کی حمایت کا اعلان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔